عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران ملت اور دور دراز علاقوں سے سننے والے سامعین، آپ حضرات کو علم ہے کہ مرکز تحفظ اسلام میڈیا سروس کی جانب سے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں عظمت صحابہ آن لائن کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مرکز تحفظ اسلام میڈیا سروس قابل مبارکباد ہے کہ ایک انتہائی اہمیت کے حامل موضوع پر اس نے آن لائن کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس کانفرنس میں ملک کی ممتاز علمی شخصیات اور روحانی شخصیات حصہ لے رہی ہیں اور ان کے بیانات سے آپ حضرات نے استفادہ کیا ہے۔ معزز سامعین، بہت سے احباب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملے کو ایک غیر اہم مسئلہ خیال کرتے ہیں اور زیادہ اس پر توجہ نہیں فرماتے، اور جب علماء کرام کی جانب سے اس موضوع پر توجہ دلائی جاتی ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، حضرات صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت
ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس طرح سے امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور جس طرح سے ہمارے اوپر سید الاولین والآخرین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں، اسی طرح سے ہم پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حقوق ہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری قرار دے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ کے دین پر عمل کرتا رہے۔ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہم پر حقوق ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، آپ کی محبت اپنی ذات، اپنے والدین، اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ رکھیں، آپ سے والہانہ عقیدت رکھیں، آپ کی عظمت اور توقیر کا پاس و لحاظ رکھیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے معزز بھائیوں، امت پر حضرات صحابہ کرام کے بھی حقوق ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا احترام کرنا، حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنا، حضرات صحابہ کرام سے کی عقیدت اپنے دل میں رکھنا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خوبیوں کے ساتھ تذکرہ کرنا، اور ان کے جو آپسی اختلافات ہوئے ان اختلافات میں اپنے آپ کو الجھانے سے محفوظ رکھنا، مشاجرات صحابہ میں زبان پر تالا ڈالے رکھنا، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہم پر حقوق ہیں۔ معزز بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نبی نہیں بناتے، بلکہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسی کو نبی بناتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ رسالت کسے عطا کرنا چاہیے۔ تو نبوت کا معاملہ جس طرح خدائی انتخاب سے ہوتا ہے، اسی طرح سے نبی کی صحبت کے لیے جو افراد ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے۔ جتنے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے اور آپ کے دین پر قائم رہے، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ سب کے سب اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے، لیکن اللہ نے سب کو ایمان میں داخل کرا کر نبی کی رفاقت کا شرف عطا نہیں فرمایا۔ خود آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کو قریب سے جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے مشرف کر کے نبی کا صحابی بننے کا شرف عطا نہیں فرمایا۔ ابو جہل خاندانی تعلق رکھتا تھا، اللہ نے اس کو ایمان عطا نہیں فرمایا۔ ابو لہب
جو آپ کا چچا تھا، اللہ نے اس کو بھی ایمان عطا نہیں کیا۔ ابو طالب جو آپ کے انتہائی چہیتے چچا تھے اور زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و نصرت کرتے رہے اور آپ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، آپ کی بے پناہ تمنا اور خواہش کے باوجود ابو طالب کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت، جس طرح نبوت کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں، اسی طرح سے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے صحابہ بننے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیات اور امتیازات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، ایک ادنا صحابی کا مقام بات کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی کو نبی کی صحبت حاصل ہے ایمان کی حالت میں، اور بعد میں آنے والے جو اولیاء کرام ہیں وہ ضرور قابل احترام ہیں، لیکن وہ کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت سے محروم ہے۔ یہ وہ جماعت ہے میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، جو قرآن مجید کی اولین مخاطب بنی۔ انہی کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے ذریعے اس جماعت کی خاص تربیت فرمائی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کی خصوصی تربیت فرمائی۔ یہ مدرسے نبوت کے تربیت یافتہ افراد ہیں۔ قرآن پاک جب نازل ہوتی تھی، قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا حکم فرماتے، اس کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے معزز بھائیوں، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر اس واسطے کو مجروح کر دیا جائے اور اگر اس واسطے پر سے اعتماد کو اٹھا دیا جائے تو پھر یاد رکھیے پورا دین مشکوک ہو کے رہے گا اور پورا دین جو ہے غیر معتبر ہو کے رہے گا، اس لیے کہ یہ دین اسی واسطے سے ہم کو پہنچا ہے، صحابہ کے واسطے سے ہم کو پہنچا ہے۔ اگر آپ صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے اور صحابہ کی شخصیت کو جو ہے غیر معتبر قرار دیں گے تو پھر بات یہ پیدا ہوگی کہ ایسے غیر معتبر لوگوں سے جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ معزز بھائیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام پر جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام پر جو لوگ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی سلامتی کا خیر منائیں۔ وہ سوچیں کہ وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی چلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین کے اسی مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں متنبہ فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں واضح طور پر فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں لوگوں، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشان تنقید نہ بناؤ، اور
میرے بعد میرے صحابہ پر کیچڑ مت اچھالو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت رکھتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کی بنا پر صحابہ سے نفرت کرتا ہے. تو میرے معزز بھائیوں، آپ غور کریں کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر سخت تاکید فرمائی ہے، اور کس قدر جو ہے یعنی سنگین انداز میں بات کو سمجھایا ہے کہ کہیں کوئی جو ہے بدبخت انسان صحابہ پر جو ہے انگلی نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت اس کی فرما دی. اور پھر غور کرنے کی بات ہے میرے معزز بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن پاک میں صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو انصار و مہاجرین میں سے جو سابقون الاولون ہیں، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں صحابہ کرام کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا. ان کے حق میں رضا کا اعلان اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد میں صحابہ کرام کے درمیان بھی مشاجرات پیدا ہوں گے، ان کے اندر بھی آپسی اختلافات پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ جنگ کی بھی نوبت آئے گی. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود جب اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان فرما دیا اور ان کی لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہم فیصلہ کریں اور صحابہ کے بارے میں ہم جو ہے اپنی زبان کو حرکت دیں؟ سوچنے کی بات ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مشائخ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت دراصل شہزادوں کی جماعت ہے. صحابہ کی جماعت دراصل شہزادوں کی جماعت ہے. یعنی بادشاہ نے اگر شہزادوں کو معاف کر دیا تو ایسی صورت میں عام رعایا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جن شہزادوں کو بادشاہ نے درگزر کر دیا ہو ان شہزادوں پر عام رعایا انگلی اٹھائے. یہ صحابہ کیا ہیں؟ شہزادوں کی طرح ہیں. اللہ نے ان کے حق میں معافی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے درگزر کا اعلان کر دیا ہے. تو اب ہم کون ہوتے جو ان کے حق میں حکم بن کر آئیں اور ان کے حق میں جو ہے ہم فیصلہ کریں؟ اس لیے معزز بھائیوں، ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں حد درجے احتیاط برتنی چاہیے. حد درجے احتیاط برتنی چاہیے، اپنی زبانوں کو روکے رکھنا چاہیے، اور ان جو ہے شخصیتوں کی طرف ہرگز توجہ نہیں دینا چاہیے کہ جو صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور جو صحابہ کے بارے میں بدزبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو تم دیکھو کہ وہ صحابہ کی برائی کر رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. میرے بھائیوں بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر دین کے معاملے میں اگر کسی جماعت کا سب سے بڑا احسان اگر ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ صحابہ نے دین کو پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا، صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو قربان کیا، اور جو کچھ جو ہے اللہ کے دین کے لیے قربان کر سکتے تھے وہ سب کچھ قربان کیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور محفوظ حالت میں پہنچا ہے. اگر صحابہ کرام کی وہ قربانیاں نہ ہوتی، اگر صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جانوں کو قربان نہ کیا ہوتا، اگر صحابہ کرام نے فاخوں پر فاقے نہ گزارے ہوتے، اگر صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم نہ کیا ہوتا، اگر صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کیا ہوتا، اگر صحابہ کرام نے دور دراز علاقوں کے سفر کی صعوبتیں اگر وہ برداشت نہ کی ہوتی،
ہوتی تو میرے بھائیوں بزرگوں یہ دین ہم تک کسی بھی صورت میں نہ پہنچا ہوتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت زیادہ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کا، یہ ایک فتنہ ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی جو ہے زور پکڑ رہا ہے، اور پڑوسی ملک میں بھی ایسے بدنصیب رافضی پیدا ہو چکے ہیں جو حضرات صحابہ کرام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، یہ امت صحابہ سے شروع سے محبت رکھتی آئی ہے اور قیامت تک صحابہ سے محبت کا تعلق رکھے گی، اسی میں اس امت کی نجات ہے۔ اگر یہ امت صحابہ سے دوری اختیار کر لے گی، صحابہ کے نمونے کو جو ہے نمونے پر اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گی تو پھر اس امت کے لیے تباہی ہے، اس امت کے لیے ہلاکت ہے، اور اس امت کے لیے بہت بڑی جو ہے بدبختی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ نے یہ بھی بتلائی تھی کہ بعد میں آنے والے لوگ پچھلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے اور ان پر ملامت کریں گے۔ یہ صحابہ کرام پر ملامت کرنا، صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبان جو ہے کھولنا، یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشین گوئی کی صداقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اپنے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو، نیک لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور ان پر لعن طعن کریں گے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں، صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں محبت رکھیں، اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت سے آباد رکھیے، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیے، اپنے جو ہے جوانوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیجیے، صحابہ کے واقعات گھر میں پڑھ پڑھ کر سنائیے، ایسی تفصیلات سنائیے کہ جس سے ہماری نئی نسل کے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے اور صحابہ کے راستے پر چلنے کا شوق جو ہے پیدا ہو جائے۔ ایک بچے کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اسکول کا ایک مسلم ٹیچر جو ہے بچوں سے یعنی چوتھی پانچویں جماعت کے جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں سے سوال کر رہا تھا ٹیچر، استاد سوال کر رہے تھے کہ ہر ایک بچے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی تم کیا بنو گے آئندہ چل کر، تم کیا بنو گے؟ کسی نے کہا کہ آئندہ چل کر میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا کہ آئندہ چل کر میں سائنسداں بنوں گا، کسی نے کہا کہ آئندہ چل کر میں جو ہے لائر بنوں گا، کسی نے کہا کہ آئندہ چل کر میں بہت بڑا جو ہے یعنی فلسفی بنوں گا۔ مختلف بچوں نے مختلف عزائم کا اظہار کیا۔ ایک بچے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ بچے نے یہ بات کیسے کہی؟ صحابی بننے کے لیے تو نبی کے زمانے میں پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن اس معصوم بچے نے صحابی بننے کا جو اظہار کیا وہ اس لیے کیا کہ گھر میں اس نے بار بار صحابہ کا تذکرہ سنا، صحابہ کی خوبیوں کو جانا اور بار بار صحابہ کے واقعات اس کے سامنے آتے رہے تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے صحابی بننا چاہیے۔ میرے معزز بھائیوں، اپنے جو ہے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائیے اور اپنے جوانوں کو صحابہ کی قربانیاں سکھائیے اور اپنی عورتوں کو صحابیات کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے وہ سکھائیے اور بتائیے کہ امت کی کامیابی اور نجات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں، امت کی کامیابی اور اس امت کی نجات جو ہے وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ یہ امت جس قدر صحابہ کے نقش قدم سے دور ہوگی اسی قدر یہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی، گمراہی کا شکار ہو جائے گی اور اس امت سے جو ہے خیر رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مرکز تحفظ اسلام میڈیا سروس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے جو ہے یعنی ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر، عظمت صحابہ پر اس نے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا اور حضرات علماء کرام کو بیان کرنے کے لیے مدعو کیا اور اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے صحابہ کرام سے متعلق حقائق جاننے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مرکز تحفظ اسلام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے ذمہ داروں کو اللہ پاک جو ہے ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور اس مرکز کی جو خدمات چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ عالم میں ہے نرالا
आला है इसका मकाम, आलम में है निराला, आला है इसका मकाम। मरकज तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम, मरकज तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम।